سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے میں جوائن کیا ہے. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہے یہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کا, اور جس طرح سے آج تمام فریق اکٹھے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا کی شیپ اس کے بعد بدل جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید اس پر تھوڑا سا کام ہوگا, تھوڑا پرولونگ ہوگی یہ چیزیں؟ جوہر سلیم صاحب سے رابطہ کریں گے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں سوئٹزرلینڈ میں برگنسٹاک میں موجود ہیں, اور ایرانی, امریکی, پاکستانی اور قطری وفد پہنچ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف فیلڈ مارشل سید قاسم منیر کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچے ہیں. اس وقت وہ اپنے ہوٹل میں موجود ہیں, اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ اہم تکنیکی مذاکرات کا سلسلہ جس کو لیک لوزرن سمٹ کا نام دیا گیا ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں, اور مور اسپیسیفکلی جو لبنان اور اسرائیل کا تنازع ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. البتہ جو امن معاہدہ طے پایا گیا ہے اس پر بھی دستخط اور اس پر بھی ان کے شکوں پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. ایرانی وفد کی قیادت علی باقر کالیباف کر رہے ہیں, جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی وہاں پر موجود ہے. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سن پا رہے ہیں, بتائے گا یہ ڈپلومیٹکلی اچھا ماسٹر اسٹروک ہے پاکستان کا. ڈو یو تھنک کہ اس سمٹ کے بعد دنیا کی جو شیپ ہے وہ بدل جائے گی, یا یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ ٹائم لیں گی اور اس کو پراپرلی رول آؤٹ کرنے میں کچھ وقت درکار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی بریلینٹ ڈپلومیسی جو ہے اس کا مظہر ہے, اور پوری دنیا اس کی ستائش کر رہی ہے. لیکن ابھی جو پروسیس باقی ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. دیکھیں, اس نہج تک تو پاکستان نے پہنچا دیا ہے, اور بہت مشکل ترین مرحلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں, اور پاکستان کی جو پرسویرنس ہے اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. بیکاز ایسے وقت بھی آئے تھے کہ ساری باقی جو ملک تھے انہوں نے ہمت ہار دی تھی کہ جی یہ تو پروسیس چلے گا آگے. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے جو ہے یہ سفر جاری رکھا, اور دونوں طرف ایران میں بھی اور امریکہ میں بھی جو ہے اس قسم کی ڈپلومیسی ہمیں نظر آئی پاکستان کی طرف سے, کہ جس کے بعد ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آگے کا سفر ہے وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں, ایک طرف ایران کے اندر بھی آوازیں ہیں اس کے خلاف. ایون جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس کی کنڈیشنل اپروول دی ہے, مجتبیٰ خامنہئی نے. تو بہت سے لوگ ایران میں, حالانکہ یہ اس کی ٹرمز جو ہیں مبصرین کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کی طرف ٹلٹڈ ہیں, ایران کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہیں, اس کے باوجود ایران میں ہرڈلانس خوش نہیں ہے. اسی طرح امریکہ میں تو دونوں پارٹیز جو ہیں, ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی بہت ہی زیادہ آوازیں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں, اور ڈیموکریٹس تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے سیل آؤٹ ہے ٹوٹل. تو وہاں پہ بھی اپوزیشن ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے اسرائیل کے جو ہے نا, اسرائیل کی تو ظاہر ہے کوششیں رہی ہیں اس کو پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی, وہ بار بار کرتے رہیں گے. ابھی بھی دیکھیں لیبنان میں جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں وہ اسی جو ہے نا کوشش کا مظہر تھے. تو وہ سب مشکلات ابھی بھی آئیں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاونت کے ساتھ, اور پھر یہ چیز کہ دیکھیں اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے امن کے علاوہ, اور یہ جو مذاکرات کے علاوہ یہ مسئلہ جنگ سے تو حل ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ہیکپس آئیں گی, بیچ میں مشکلات بھی آئیں گی, لیکن اس کے باوجود یہ پروسیس چلے گا انشاءاللہ. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور ہماری امید بھی ہونی چاہیے کہ کامیاب ہو, کیونکہ اس پروسیس کی کامیابی میں ہی دنیا کی امن و سلامتی ہے, اور خصوصاً ہمارے خطے کی. اور نہ صرف امن و سلامتی ہے بلکہ جو ساری یہاں پہ کنیکٹیوٹی اور اقتصادی ترقی کا سفر ہے وہ بھی اس سے مشروط ہے. تو انشاءاللہ ہماری امیدیں جو ہیں بالکل وابستہ ہیں اس پروسیس کے ساتھ. بالکل جوہر صاحب, امیدیں تو وابستہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ میں بھی اس کے حوالے سے جو ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, اور ماضی میں بھی کسی صدر نے کبھی اسرائیل کا ہاتھ تھام کے ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر 2 بار ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صرف 3 نومبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ تب تک وہ ٹائم پاس کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ شروع کیے جا سکیں؟ دیکھیے, میں جو ہے نا ایسے نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو سیاسی طور پہ اور ان کو جو ہے نا اسٹریٹجیکلی بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک جو ہے نا گرینڈ بارگن ہو, ایک فائنل اگریمنٹ ہو, اور وہ ایران کے ساتھ اس کے بعد اچھے تعلقات ہوں امریکہ کے. وہ ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اسرائیل کی سلامتی تو امریکہ کے کارنر سٹون ہے ان کی فارن پالیسی کا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس خطے میں بھی جو امریکہ کا سارا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے, اگر اس نے انٹیکٹ رہنا ہے
اور تو پھر اس میں ایران کے ساتھ بھی ایک رپروشمان چاہیے ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے سیاسی طور پہ بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں نومبر کا اور اس کے بعد پھر کوئی جو ہے نا پھر دوبارہ سے جنگ کی طرف جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے نا امریکہ سنسیئرلی انویسٹڈ ہے اس پروسیس میں. ہاں اگر یہ پروسیس ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انویسٹڈ ہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیاسی بقا جو ہے وہ اس پروسیس کی کامیابی سے مشروط ہو گئی ہے اب.